وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا ہے کہ کورونا کے ساتھ زندگی کو بھی چلانا ہے، حالات خراب ہوئے تو لاک ڈاؤن لگ سکتا ہے، حکومت کے پاس لاک ڈاؤن کا آپشن موجود ہے، جو سیکٹرز بند ہیں وہ بند ہی رہیں گے۔ امریکہ میں تعینات پاکستان کے سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کی وبا کے باعث پاکستان کی معاشی ترقی کے سفر کو دھچکا لگا۔ احتسابی عدالت اسلام آباد میں منی لانڈرنگ اور پارک لینڈ ریفرنس میں سابق صدر آصف زرداری اور فریال تالپور پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی، سماعت 7 جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔ سرکاری گھروں پر قبضوں سے متعلق از خود نوٹس کیس میں سپریم کورٹ نے وزارت ہاؤسنگ کی رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دے دیا۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ افسر ذاتی رہائش گاہیں ہونے کے باوجود سرکاری گھر الاٹ کروا لیتے ہیں، کئی سرکاری افسروں نے گھر الاٹ کروا کے کرائے پر دے رکھے ہیں۔ آرمینا کے وزیر اعظم نیکول نیال نے کورونا وبا کے تناظر میں عائد پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے پر ملک کے آرمی چیف، پولیس چیف اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ کو معطل کر دیا۔ ایرانی عدالت نے جنرل قاسم سلیمانی کی بغداد آمد کی اطلاع دینے والی امریکی جاسوس کو سزائے موت سنائی۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے ہمسایہ ملک جنوبی کوریا کو دشمن قرار دیتے ہوئے تمام مواصلاتی رابطے ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دشمن ملک سے کسی بھی سطح پر کسی بھی قسم کا رابطہ نہیں رکھنا چاہیے۔ پاکستان میں ترکی کے تعاون سے پاک بحریہ کے لیے جدید بحری جنگی جہازوں میلجیم کلاس کارویٹس کی تیاری کا سنگ بنیاد کراچی میں رکھ دیا گیا۔ فرانس کی حکومت نے ملک کے سب سے مشہور تاریخی اور سیاحتی مقام آئیفل ٹاور کو 25 جون سے دوبارہ کھولنے کا اعلان کر دیا۔ اس سال حج ہوگا مگر بہت محدود تعداد میں حاجیوں کو آنے کی اجازت ہوگی۔ تمام ممالک کے کوٹے سے صرف 20% افراد آ سکیں گے، بزرگ افراد کو حج کی اجازت نہیں ہوگی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان یونس خان کو انگلینڈ کے دورے کے لیے پاکستان ٹیم کا بیٹنگ کوچ جبکہ مشتاق احمد کو سپن بولنگ کوچ مقرر کیا گیا۔ شعیب ملک نے بابر اعظم کو بااختیار کیپٹن بنانے کا مشورہ دے دیا۔ شعیب ملک نے کہا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں بھولتے، بہتر یہی ہوتا ہے کہ کسی کے بس میں جو ہو اسے بہتر انداز میں سر انجام دے۔ بابر اعظم میں یہی خوبی موجود ہے، اسی لحاظ سے نہ صرف کہ وہ جونیئر کرکٹرز بلکہ تمام کھلاڑیوں کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ آسٹریلیا میں رواں برس 2020 ورلڈ کپ کا میلہ سجے گا یا نہیں، اس حوالے سے فیصلہ آج متوقع ہے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی کے بعد اگلے ماہ سے آسٹریلیا میں ہاکی لیگ کا آغاز کر دیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کے 2 کھلاڑی اگلے ماہ آسٹریلیا میں شروع ہونے والی ہاکی لیگ میں ایکشن میں ہوں گے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے انٹرنیٹ صارفین کی جانب سے غیر تصدیق شدہ وی پی این کا استعمال غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ وہ صارفین جنہیں اپنے قانونی مقاصد کے لیے وی پی این کے استعمال کی ضرورت پڑتی ہے، انہیں اپنی وی پی این 30 جون تک پی ٹی اے کے پاس رجسٹرڈ کرانا ہوگی۔ ٹڈی دل کی تباہ کاریاں، حکومت کو کسانوں پر رحم آ گیا، شاندار فیصلہ سنا دیا۔ وفاقی وزیر برائے غذائی تحفظ فخر امام نے کہا ہے کہ ٹڈی دل سے متاثرہ کسانوں کو کھاد سمیت دیگر اشیاء پر 50 ارب کی سبسڈی دیں گے۔ شوبز کو خیرآباد کہنے والی سابقہ اداکار گلوکار رابی پیرزادہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے قرآن پاک ہاتھوں سے لکھنے کی پہلے دن مشق کی اور 1 صفحہ لکھا۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ میری کوشش ہوگی کہ میں ہاتھ سے لکھے گئے قرآن مجید کے نسخے کو مسجد نبوی کو ہدیہ کر دوں۔ اداکارہ ہانیہ عامر نے اشنا شاہ سے اظہار یکجہتی کے لیے گلوکاری شروع کر دی۔ اداکارہ کی گانا گانے والی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ بالی ووڈ کے ڈانسر کنگ کہلائے جانے والے اداکار رتک روشن اور باربی ڈول کے نام سے مشہور بھارتی اداکار کترینہ کیف کا نام سب سے زیادہ پسند کی جانے والی شخصیات کی فہرست میں نمبر 1 پر ہے۔
डेली करंसी एक्सचेंज रेट पाकिस्तानी ₹1, US डॉलर ₹164, यूरो ₹180, ब्रिटिश पाउंड ₹201, UAE दिरहम ₹43.5, सऊदीया रियाल ₹42.5, कुवैती दिनार ₹508, कैनेडियन डॉलर ₹118, ऑस्ट्रेलियन डॉलर ₹111। बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की। बिटकॉइन पाकिस्तानी ₹15,91,856.67, इथेरियम ₹39,740.50, रिपल ₹32.91, टीथर ₹163.27, बिटकॉइन कैश ₹41,480.88, बिटकॉइन SV ₹31,217.38, लाइटकॉइन ₹7,495.14, EOS ₹447.91, बनांस कॉइन ₹2,826.53, कार्डेनो $13,295। मज़ीद अपडेट और दिलचस्प खबरों से आगाह रहने के लिए देखते रहिए SA टाइम्स।